السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ چند دنوں سے ایک سوال گردش کر رہا ہے اور خاص طور پر ہمارے مسلمان نوجوانوں میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مسلمان شادی کیوں کرتے ہیں، پارٹنرشپ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ شادی مشکل ہے، پارٹنرشپ آسان ہے. تو ہم مسلمان شادیاں کس لیے کرتے ہیں، مشکل کام کس لیے کرتے ہیں؟ انسانی جنسی خواہش تو شادی کے بغیر پارٹنرشپ سے بھی پوری ہو سکتی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے میں شادیاں کرنے کی جس میں نکاح بھی ہوتا ہے، جس میں فارم بھی بھرنا پڑتا ہے، جس میں گواہ بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں ولیمہ بھی ہوتا ہے، ایک بڑا خرچہ ہوتا ہے، پورا پروسیجر منگنی سے لے کر رخصتی تک اور ولیمہ تک ہزاروں پاؤنڈ اس میں خرچ ہو جاتے ہیں، ہال بک کرنے پڑتے ہیں، مہمانوں کو بلانا پڑتا ہے. تو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ تو اسلام ہمیں کیوں کہتا ہے شادیاں کرو؟ ہم پارٹنرشپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال ہے. اور خاص طور پر یہاں جس کمیونٹی میں، معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے ہیں یا بچیاں ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان شادیاں کس لیے کرتے ہیں. اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پر جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ ضرور سنیں اس بات کو، اس لیے کہ وہ ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ مسلمان شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، انسانوں کی جتنی ضروریات ہیں، ان ضروریات میں سے 5 بڑی ضروریات ہیں ہر انسان کی. انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے. پانی پینے کی ضرورت ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے. تیسری ضرورت کھانا اور پانی کے بعد اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، تو فراغت کے لیے بیت الخلا جاتا ہے. چوتھی ضرورت ہے اس کی سونے کی، آرام کرنے کی، اسے نیند آتی ہے تو وہ آرام کرتا ہے. اور 5ویں ضرورت ہے اس کی جنسی خواہش پوری کرنے کی. یہ 5 بڑی ضروریات ہیں جو انسانوں کی بڑی ضروریات کہلاتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے، یہی 5 ضروریات جانوروں کی بھی ضروریات ہیں. جانور بھی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اسے بھی فراغت کی ضرورت ہوتی ہے، ریلیف کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی سوتا ہے. جانور بھی اپنی
جنسی خواہش، سیکشول ڈیزائر پوری کرتا ہے. دونوں میں، انسانوں میں بھی یہ 5 ضروریات ہے، جانوروں میں بھی یہ 5 ضروریات ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے. جانور بھی اپنی یہ 5 ضروریات پوری کرتا ہے، انسان بھی یہ ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ انسان اپنی یہ 5 ضروریات مہذب طریقے سے پوری کرتا ہے. انسان سویلائزڈ ہے، وہ مہذب انداز سے اپنے ضروریات پورا کرتا ہے. جانور سویلائزڈ نہیں ہے، ان سویلائزڈ ہے، غیر مہذب طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. اسے جہاں سے گھاس مل جائے چر لیتا ہے، منہ مار لیتا ہے. جانور دوسرے جانور پر حملہ کر کے چیر پھاڑ کر اسے کھا لیتا ہے، اور جہاں پانی ملا پی لیا، چاہے گندا ہے، صاف ہے، پاک ہے، جیسا بھی ہے. انسان ایسا نہیں ہے. انسان کھانا بھی مہذب انداز سے کھاتا ہے. وہ سبزیاں کھاتا ہے، پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، پکاتا ہے، مہذب انداز سے بیٹھتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے. اسی طرح پانی پیتا ہے. یہ فرق ہے اس میں اور جانور میں. پھر اس کو فراغت کی ضرورت ہوتی ہے تو جانور کی طرح ہر جگہ نہیں موتتا. جانور کو تو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ راستہ ہے، صاف جگہ ہے، یہاں فراغت کرنی چاہیے، وہ تو ہر جگہ کر لیتا ہے. انسان ایسا نہیں ہے. پھر وہ سوتا ہے تو بھی مہذب انداز سے سوتا ہے. جانور کو جہاں جگہ مل جائے سو جاتا ہے. اسی طرح جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے بھی انسان ایک مہذب طریقہ استعمال کرتا ہے. جانور اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، نہ اس کے لیے وہ نکاح کرتا ہے، نہ شادی کرتا ہے، نہ کوئی پیغام بیچتا ہے، نہ کوئی اجازت ہے، اپنی مرضی سے پوری کر لیتا ہے. جس جانور سے بھی چاہے، اپنے نوع کے اندر جس جانور سے چاہے، جب چاہے پوری کر لیتا ہے. انسان تو ایسا نہیں ہے، نکاح کا پیغام بیچتا ہے. دونوں رشتہ دار ملتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پسند کرنے کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، فارم بھرے جاتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر ولیمہ ہوتا ہے، دعوت ہوتی. یہ ایک مہذب طریقہ ہے. اس لیے مسلمان شادیاں کرتے ہیں کہ یہ مہذب طریقہ ہے. یہ غیر مہذب طریقے پر انسان اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا. اور پھر ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، انسان کتنا سویلائزڈ ہے. ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر مسلم معاشرے میں، عورت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، کس انداز سے رشتہ مانگا جاتا ہے، کس انداز سے رشتہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک ساتھی نے مجھے عجیب بات بتائی، اور وہ یہ کہ دنیا میں ایسے مسلم معاشرے بھی ہیں، ایسے مہذب معاشرے، کہ ترکی کی قوم، ان کے بارے میں مجھے یہ بتایا کہ وہاں جب شادی کا پیغام بھیجتے ہیں تو لڑکے والے لڑکی کے گھر جاتے ہیں. ایک طریقہ ہے، ایک رواج ہے. اگر لڑکی اس لڑکے کو پسند کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ پسند نہ کرے تو شادی تو بائی فورس نہیں ہوتی ہے، تو رضامندی سے ہوتی ہے. جس بچی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کے کپڑے خریدے، اپنے پسند کی جوتے خریدے، اس کو یہ بھی اجازت ہے اپنے پسند سے شادی کرے. زندگی بھر کا معاملہ ہے. تو اگر وہ اس لڑکے کو پسند کر لیتی ہے تو وہ جب چائے لاتی ہے، رواج ہے ان کے یہاں، جب وہ بچی چائے، نوجوان لڑکی چائے لاتی ہے تو اس میں چینی ملا دیتی ہے. یہ علامت ہوتی ہے کہ ہم نے پسند کر لیا. کتنا اچھا انداز ہے کہ عورت کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، جھجک ہوتی ہے بولنے میں، اور اگر پسند نہیں کرتی تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتی ہے.
اچھا پھر وہ جو نمک ڈالتی ہے اب کسی اور کو نہیں معلوم، صرف وہ لڑکے کے چائے میں نمک ڈالتی ہے. لڑکا جب وہ چائے پیتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس لڑکی کی عزت کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اس نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، بلکہ وہ اپنے والدین سے کہتا ہے آؤ چلتے ہیں، اور خود کہتا ہے مجھے یہاں شادی نہیں کرنی ہے. خود کہتا ہے. یہ ایک مہذب انداز ہے ہمارے معاشرے میں. اس لیے مسلمان شادیاں کرتے ہیں کہ یہ ایک سویلائز طریقہ ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ دیکھیے، جنسی خواہش تو زنا سے بھی پوری ہو جاتی ہے اور شادی سے بھی پوری ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے اسلام میں شادی کرنا صرف جنسی خواہشات پوری کرنے کا نام شادی نہیں ہے. اسلام میں شادی کرنا عبادت ہے، انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہے. الحیاء والتعطر والسواک والنکاح. حیا موڈسٹی، خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا، اور نکاح اور شادیاں کرنا یہ رسولوں کی سنت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی دی اور اولاد بھی دی. رسولوں نے شادیاں کی ہے، ان کی بیویاں تھیں. یہ ایک انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، یہ عبادت ہے. جبکہ دوسری طرف زنا یہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ اسباب بھی اختیار مت کرو جو تمہیں زنا کی طرف لے جائے، اس لیے کہ زنا بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. زنا بے حیائی کا راستہ ہے، برا راستہ ہے. اور نکاح اور شادی یہ عبادت ہے. جب یہ فرق ہے نکاح میں اور زنا میں. نکاح اور زنا میں پہلا فرق یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے اور زنا بے حیائی اور گناہ کا راستہ ہے. اچھا ایک اور فرق بھی سمجھیے، نکاح عبادت ہے اس لیے اسلام حکم دیتا ہے تم شہرت کے ساتھ نکاح کرو، اعلان کر کے نکاح کرو. بعض روایات میں آتا ہے کہ نکاح شہرت کے ساتھ کرو، اسے مسجد میں کرو تاکہ سب کو پتہ چل جائے. اور بعض روایات میں آتا ہے دف، وہ دف کا استعمال ٹھیک ہے، وہ بھی استعمال تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے شادی ہو رہی ہے فلاں لڑکے کی، فلاں لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس میں شہرت ہے، اعلان کر کے کرو. زنا اعلان کر کے نہیں کیا جاتا ہے، زنا میں کارڈ نہیں بانٹے جاتے ہیں، زنا تو چھپ کر کیا جاتا ہے. اور شادی وہ اعلان کر کے کی جاتی ہے. اس لیے ہمیں سمجھایا ہے کہ شادیاں کرو یہ عبادت ہے اور اعلان کر کے کرو، چھپ کر مت کرو. اس لیے مسلمان شادیاں کرتے ہیں. شادیوں کے ذریعے معاشرے میں حیا پیدا ہوتی ہے، زنا کے ذریعے معاشرے میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے. یہ فرق ہے نکاح اور زنا میں. اس لیے مسلمان نکاح کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہمیں حکم دیا نکاح اور شادی اعلان کے ساتھ کرو، شہرت کے ساتھ کرو. ایک شخص کی شادی ہو جائے، اب وہ چاہتا ہے لوگوں کو میں بتاؤں میری شادی ہو گئی ہے، یہ جو میرے ساتھ عورت ہے
یہ جو میرے ساتھ عورت جا رہی ہے یہ پرائی عورت نہیں، یہ میری بیوی ہے، تو کیسے بتائے گا لوگوں کو؟ اگر وہ سڑک پر کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ لوگوں سنو میری شادی ہو گئی، یہ میری بیوی ہے، یہ غیر مہذب طریقہ ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام کہتا ہے تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم شادی کے بعد ولیمے کی دعوت کرو، علاقے کے لوگ جب کھانا کھانے آئیں گے، ولیمہ کھانے آئیں گے، انہیں خود پتہ چل جائے گا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسلام اس پر زور دیتا ہے کہ بچے کا نسب معلوم ہونا چاہیے، اس کا باپ کون ہے۔ اب اگر کوئی شخص اعلان کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ بھی غیر مہذب طریقہ ہے۔ تو ہمیں حکم دیا بچہ بچی پیدا ہو جائے 7ویں دن عقیقہ کرو، جب علاقے کے لوگ عقیقہ کھانے آئیں گے انہیں بچے کا نسب معلوم ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلام، اسی لیے مسلمان شادیاں کرتے ہیں۔ تیسری وجہ مسلمان شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ شادی کے اندر ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹیز ہے، حقوق کی ادائیگی ہے۔ مرد شوہر بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے۔ پارٹنرشپ کے اندر یہ حقوق نہیں ہے جو شادی کے اندر ہوتے ہیں۔ زنا کے اندر حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، زنا کے اندر رسپانسبلٹیز نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو تو چلا جاتا ہے، اسے کیا فکر ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس نے تو اپنی خواہش پوری کر لی۔ لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے، نکاح میں شوہر کھڑا ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ اسلام نے شوہر پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہے، فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ نکاح کرنے کی ایک بہت بڑا ریزن اللہ نے جو ذکر کیا، یہ ذمہ دار شوہر ہے۔ بیوی کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کو گھر دینا شوہر کے ذمہ ہے، گھر کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، جتنے بھی بلز ہے یہ شوہر کو ادا کرنے ہیں، بچہ ہے اس کی جتنے خرچے ہیں شوہر کے ذمہ ہے۔ اور عورت کو کیا بنایا؟ تم اس گھر کی ملکہ ہو، تم اس گھر کی کوئین ہو، تم اس گھر کو جنت بناؤ، تم اس گھر کی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ شوہر کو ذمہ داریاں دی، بیوی کو ذمہ داریاں دی، دونوں کے حقوق بیان کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بھی نصیحت کی ہے، شوہروں کو بھی نصیحت کی ہے۔ بیویوں کو کیا نصیحت کی؟ فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرو۔ شوہر کو کیا سمجھایا؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو اور اچھا ہو۔ اور پھر فرمایا میں یعنی اللہ کا رسول اپنی فیملی اور بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں، تو نکاح اور شادی میں ذمہ دار بنتا ہے شوہر۔ پارٹنرشپ میں یہ والی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، زنا میں یہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اسی لیے مسلمان ایک ذمہ دار شوہر بن کر زندگی گزارتا ہے۔ چوتھی وجہ مسلمان نکاح کیوں کرتے ہیں؟ نکاح کے ذریعے یہ جتنے بھی رشتے ہیں دنیا کے اندر، جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، یہ سب کے سب شادی سے وجود میں آتے ہیں۔ دادا ہے، دادی ہے، نانا نانی اور اولاد، پوتے پوتیاں،
मामू, चचा, खालाए, फूफिया, जितने भी रिश्तेदार हैं आपके, ये सब शादी के जरिए वजूद में आते हैं। सबसे पहला रिश्ता वो शोहर और बीवी का रिश्ता है, और ये रिश्ता निकाह के जरिए बनता है। जिना से ये रिश्ता नहीं बनता, पार्टनरशिप से ये रिश्ता नहीं बनता। ये रिश्ता किस चीज से बनता है? निकाह से बनता है। जिसका निकाह हो जाए, देखें निकाह सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, दूसरे मजाहिब में भी है, ईसाइयों में भी है, यहूदियों में भी है, यहां तक कि हिंदुओं में भी शादियां हैं, सिखों में भी शादियां हैं। दुनिया में देख लीजिए, दीगर मजाहिब में शादियां हैं, और शादी के जरिए जो रिश्ता बनता है उसी को शोहर और बीवी कहा जाता है, वाइफ और हस्बैंड कहा जाता है। पार्टनरशिप को शोहर और बीवी नहीं कहा जाता। अब सबसे बड़ा रिश्ता दुनिया के अंदर शोहर और बीवी का रिश्ता है। इस रिश्ते से तमाम रिश्ते पैदा होते हैं। अगर शादी नहीं होगी तो यह रिश्ता खत्म हो जाएगा, रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, कि इसीलिए मुसलमान शादी करते हैं। और एक बात और भी बताऊं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह वो जात है जिसने बशर को, इंसान को पानी से पैदा किया, फिर उसके लिए नसबी रिश्तेदार बनाए। बाप है, दादा है, बेटा है, बेटियां हैं, ये नसबी रिश्तेदार है, ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेटिव्स, ये खूनी रिश्ते हैं। और दूसरा रिश्ता क्या है? वह सेहरा, ससुराली रिश्ते, इन लॉज रिलेटिव्स। जब शादी करता है एक शख्स तो बीवी के जितने रिश्तेदार हैं वो उसके रिश्तेदार बन जाते हैं, और इसके रिश्तेदार बीवी के रिश्तेदार बन जाते हैं। बीवी का बाप उसका ससुर होता है, उसकी मां उसकी सास होती है, फिर इन लॉज का रिश्ता जिसको कहते हैं ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये जितने इन लॉज हैं, ससुराली रिश्तेदार, ये किस चीज से बनते हैं? शादी से बनते हैं। आप शादी को हटा दें, पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर के रिश्तेदार दूसरे पार्टनर के रिश्तेदार नहीं बनते हैं। ये इस्लाम के अंदर कितनी बड़ी खूबी है। शादियां करो, तुम्हारे बीवी के रिश्तेदार भी तुम्हारे रिश्तेदार, और शोहर के रिश्तेदार बीवी के रिश्तेदार होंगे। इसीलिए मुसलमान शादियां करते हैं। ये 4 बड़ी वजूहात मैंने बयान की है कि शादी के जरिए एक इंसान मुहज्जब तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, जिनसी ख्वाहिश। दूसरी वजह, शादी सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने का नाम नहीं, ये एक इबादत है। तीसरी वजह, शादी से शोहर और बीवी जिम्मेदार बनते हैं, हुकूक अदा करते हैं। चौथी वजह, ये जितने रिश्ते हैं शादी से वजूद में आते हैं, शादी के जरिए शोहर के रिश्तेदार बीवी के रिश्तेदार हो जाते हैं, बीवी के रिश्तेदार शोहर के रिश्तेदार हो जाते हैं। और एक बात आखिर में अर्ज करता हूं कि देखो, शादी सबसे पहले जो रिश्ता बना है वो शादी का रिश्ता बना है हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के दरमियान, और ये शादी जन्नत में हुई है। मियां बीवी जन्नत में बने हैं। फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैतु शि'तुमा। हमने कहा, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, तुम दोनों जहां से चाहो जो चाहे खाओ। तो मियां बीवी का रिश्ता कहां बना है? जन्नत में। सबसे पहला रिश्ता जो अल्लाह ने बनाया है वो शोहर और बीवी का रिश्ता बनाया है, और जन्नत में बनाया है। इसीलिए दुनिया में जो शोहर और बीवी है, इतना मजबूत रिश्ता है कि मरने के बाद जब मुसलमान जन्नत में जाएंगे तो शोहर और बीवी का ये रिश्ता वहां भी कायम रहेगा। पार्टनरशिप कायम नहीं रहेगी, लेकिन मौत के बाद ये रिश्ता कायम रहेगा। इसीलिए मुसलमान शादियां करते हैं।
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں کرو، قیامت کے دن میں تمہاری اولاد کی وجہ سے جتنے بچے تمہارے پیدا ہوں گے، جتنے مسلمان زیادہ ہوں گے، تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے قیامت کے دن جتنے جنتی ہیں وہ صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے کتنی بڑی صف ہوگی، لیکن 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 120 روز، 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی۔ ایک صف میں کتنے لوگ ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان صفوں میں سے 80 صفیں 80 روز یہ میری امت کے ہوں گے، باقی دوسری امتوں کے ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہم مسلمان شادیاں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا راستہ ہے، حیا والا راستہ ہے، مہذب راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔